اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور اب تک کی جتنی تفسیر ہو چکی ہے مکمل ہماری، وہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ہم سب سے پہلے جو تھوڑا سا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس کو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ سمرائز کریں گے، اس کو ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ میں ہم ایک دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ سورہ فاتحہ شروع میں ہے اور اس کے بعد پورا قرآن پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سیدھی اور سچی راہ ہمیں دکھائی ہے پورا قرآن پاک دے کر، کہ یہ سیدھی اور سچی راہ اگر اس پر چلتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیاب ہو کر تم، ظاہر ہے اچھا تمہیں صلہ ملے گا اس کا، اور جو ناکام ہوں گے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو ہم جو سورہ بقرہ ہم نے شروع کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو ڈر رکھنے والے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، اور وہ اس کتاب میں شک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب وہ اس کتاب پہ یقین کر لیں گے، ہم یہ کتاب پڑھیں، جب تک ہمیں خلوص سے دل سے اور پکا پختہ یقین ہمارے دل میں یہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تب تک ہمارا دل اس میں بہت ساری باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے دماغ کی اور اپنی جو شیطانی وسوسے آتے ہیں ان کو دماغ سے بالکل سائڈ پر رکھ کر ہمیں پختہ یقین رکھنا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی۔ جب ہم اپنے اندر یہ یقین بٹھا لیں گے تو یقین کریں اس کتاب کا ایک ایک لفظ ہمارے دل پہ اترے گا۔ اس میں سب سے پہلے متقیوں کے بارے میں، پرہیزگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے کیا مانگی تھی؟ سیدھی اور سچی راہ مانگی تھی کہ ہمیں وہ دکھا دے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے ساتھ کیا کہا تھا؟ جن کو انعام کیا ان کی راہ دکھانی ہے، جن پر غضب کیا ان کی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ دعا نماز میں ڈیلی ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو ہم سے سب سے پہلے انہی کامیاب لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا نا، ہمیں ان کی راہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ غیب پر یقین رکھتے ہوں گے، نماز کو قائم کرتے ہوں گے، مال کے بارے میں ان کو جو مال دیا گیا اس کو خرچ کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اور جو ایمان لاتے ہوں گے اس کتاب پر بھی اور اس سے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہوں گے، اور سب سے اہم بات، آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے۔ جب ہمیں آخرت پر یقین ہوتا ہے نا، تو اس وقت ہم یہ جو دنیاوی ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت سارے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ایسا کریں گے تو ہمارے یہ ہو جائیں گے، مسئلے خراب ہو جائیں گے، ہم ایسا کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم دماغ میں آخرت کا یقین رکھتے ہیں نا، تو ہمارے دنیاوی بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا صلہ، اگر ہم اچھا کام کریں ہم نہیں دکھا رہے کسی کو، تو اٹ مینس کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو آخرت پہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب لوگوں کا بتا دیا کہ کون کون لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف گروہوں کا ذکر ساتھ ہی متقیوں کے کیا۔ ایک تو کفار کے بارے میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر منافقین کے گروہ سے انٹروڈیوس کروایا کہ اس وقت جو یہود تھے وہ کیا تھے؟ وہ منافقین تھے، مطلب ان کے بظاہری طور پہ مسلمان اور اندر سے وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے والے مسلمان تھے۔ وہ پختہ ایمان کے ساتھ، دل کے ساتھ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ فاسقوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے کہ جن کو اللہ تعالیٰ چھوٹی مثالیں اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہوتے تھے تو کفار اور مشرکین اور یہ جو منافقین ہیں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بڑی ذات ہے، اتنی عظیم ذات ہے، اور اس عظیم ذات کا یہ کلام ہے، تو اس کلام میں اتنی چھوٹی چیزوں کا کیوں حوالہ دیا جاتا ہے، ان کی اگزامپلس کیوں دی جاتی ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اگر تمہیں اتنا ہی شک ہے نا تو تم ایسا کرو، اس جیسی کوئی ایک کتاب ہی بنا لاؤ، کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ، نہیں کتاب بنا سکتے نا، کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت ہی بنا کر لا کر دکھا دو، اور اپنے جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو ان کو بھی ساتھ لگا لو اس کام پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک ہم نے مختلف گروہوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلا دیا کہ
کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تم کیا ہو، تم بھول کیوں گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہماری تخلیق، انسان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد شیطان نے سجدہ کرنے سے کیسے انکار کیا، کیونکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ کفر کرنا یعنی کہ کافر کا مطلب ہے انکار کرنا، اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، کس چیز سے؟ سجدے سے انکار کیا تھا، ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں، ہم اپنی 5 نمازیں ہوتی ہیں ہماری، اور اس میں ہم پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھتے ہیں اور کون کون سی ہم چھوڑ دیتے ہیں، کتنی آرام سے ہم 4 5 6 7 8 سجدے ضائع کر دیتے ہیں، ان کو ادا ہی نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے ہمارے پہ، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہمیں نمازیں اپنے لیے پڑھنی ہیں، ہمیں، ہمارے رب کو تو فرشتے ہیں عبادتیں کرنے کے لیے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں مختلف کام دیے، اور ساتھ کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ اپنے ان سارے کاموں کے ساتھ، ڈیلی لائف کی مصروفیات کے ساتھ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، کام ان کے بھی دنیاوی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے آگے، یہ تو ہمارا ہو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سارا واقعہ ہم نے، اور شیطان کا اور فرشتوں کے بارے میں ہم نے سارا اس میں پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے رکوع نمبر 5 پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری نعمتیں گنوا کر، جو یہود تھے نا اس ٹائم کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تھی کہ مان جاؤ، جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ مان جاؤ، تصدیق کرو کہ ان کتابوں کے اندر، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور تم نے، مطلب پہلی جو کتابیں ہیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تم نے بتانا ہے، کیونکہ ظاہر ان کی لینگویج ڈیفرنٹ تھی، عرب کے لوگ تو نہیں جانتے تھے، تو تصدیق جو ہے وہ ان کے عالموں نے کرنی تھی۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک آیت بھی اگر ہے نا اور ہم اس کو جانتے ہیں، تو ہمیں اس کی تبلیغ کرنی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، ہم نے بتانا ہے کہ یہ اللہ کی یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نبی پاک نے یہ فرمایا، ہمیں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کے عالموں نے کیا کیا تھا کہ وہ چیزیں چھپائی تھیں، ان کو پتہ تھا، ان کے دل یہ گواہی دے رہے ہوتے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے، لیکن بس ان کی انا بیچ میں آ جاتی تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو چھپاؤ مت۔ ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھلائی کے لیے تم کہتے ہو، اور تم خود جو ہے وہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے، جبکہ تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اس طرح کے طریقے سے ان کو، اور پھر دیکھیں نا، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، عبادت کے بارے میں کہا کہ اپنے آخرت پہ یقین رکھو کہ اپنے رب سے تم نے ملاقات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ باتیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، جن کی دلوں پہ اثر ہی نہیں کرتی ہیں باتیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور اثر بھی انہی لوگوں کے دل پہ کریں گی جو ڈر رکھتے ہیں، تھوڑا سا خوف رکھتے ہیں، اپنی آخرت کا سوچ کے خوف رکھتے ہیں۔ اب آگے ہم رکوع نمبر 5 شروع کر چکے ہیں، رکوع نمبر 6 شروع کریں گے، رکوع نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 46 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 47 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں پر دیکھیں، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یہاں پر دوبارہ بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلسل آگے کے 10 11 رکوع ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل سے ہی ساری بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے اس میں سے وہ باتیں نکالنی ہیں، وہ چیزیں نکالنی ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ یہ کام ہم تو نہیں کر رہے کہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ نعمتیں گنوا رہے ہیں، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کون سی یاد دلائی ہے؟ جتنی بھی نعمتیں ان کو دی، وہ ہم 1 by 1 ساری پڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک بات دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ کیونکہ ان کو کتاب بھی دی گئی، انبیاء بھی ان پہ بے شمار آئے، اور ان کو فضیلت تھی، جو ہماری امتیں، ابھی جو امت مسلمہ چل رہی ہے، اس سے پہلے جو امت تھی وہ بنی اسرائیل کی امت مسلمہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، آپ کہہ لیں کہ ان کو یہ بڑی خوش فہمی تھی کہ ہم تو جو مرضی کر لیں ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے مرضی بڑے خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں ہمیں معاف اللہ تعالیٰ کر ہی دیتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑے چہیتے سمجھتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں نا، وہ کسی نسل، خاص نسل کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ایمان اور ان کے عمل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کہ ان کے ایمان کس چیز پہ، ان کا ایمان اور ان کے عمل کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پہ تمام جہانوں پر فضیلت ہوتی ہے کسی بھی امت کو۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پوسٹ سے آپ کہہ لیں کہ ریٹائر کر دیا، لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ ہمیں، یعنی کہ امت، اب جو امت ہے، امت محمدی، امت مسلمہ، اب یہ ہے جس کو خیر امت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بھی کئی بار غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے بیچ میں بہت سارے بے شمار مسلمان ایسے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سفارش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم بخشے جائیں گے، کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا شفاعت کا انتظار ہم کریں گے، اپنے گناہ ہم جاری رکھیں گے، ہم شفاعت کے اوپر ہم بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے نبی ہمیں بخشوا لیں گے؟ تو کیا ہم وہ جہنم کی تھوڑی سی سزا جو ہمیں ملے گی وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ اس چیز کو ہم کر لیں گے کور اپ، مطلب ہم جھیل لیں گے؟ تو آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 48، آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو کیا کیا چیزیں بتائی ہیں۔ اس دن سے ڈرتے رہو، کس دن سے؟ قیامت کے دن سے، جب کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنا کچھ بتا دیا کہ ہم کئی بار شفاعت کی بات کرتے ہیں تو کیا جہنم کی وہ جو تھوڑے دن بھی ہوں گے، وہاں کے تو دن بھی بہت لمبے ہوں گے نا، قیامت کے دن یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دنوں کی طرح کے دن تھوڑی ہوں گے، یہاں دن چڑھا ہو یہاں رات ہو گئی اور پتہ بھی نہ چلا 24 گھنٹوں کا، اس طرح کے دن نہیں ہوں گے اور کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کئی لوگوں کے عقیدے ہیں کہ ان کے بزرگ بابے جو ہیں، جن لوگوں کی قبروں میں وہ جاتے ہیں، جن کے عقیدے ہیں کہ یہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہمیں سن رہے اور ہماری سفارش کریں گے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا صاف صاف بتا دیا کہ قیامت کے دن سفارش نہیں ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ قبروں میں لیٹے ہوئے سفارش کر رہے ہوں گے آپ کی کسی دعا کی قبولیت کے لیے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے یہ دماغ میں اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی ہیں وہ نکال لیں ان آیات کو سننے کے بعد، خود قرآن میں پڑھ لیں نا، کسی کی کیوں سننی ہے ہم نے؟ ہم خود قرآن کو پڑھیں گے اور خود ہم سیکھیں گے اور خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا ہے۔ آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں دوبارہ سے، اور جب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو تو مار دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اب دیکھیں یہ اس دور کی بات کی جا رہی ہے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کہہ لیں کہ پیدائش کا دور تھا، ان کے آس پاس کا دور تھا، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی پیدا ہوئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون جو ہیں وہ اس وقت پیدا ہوا تھے جس سال جو ہے وہ لڑکوں کو زندہ رکھا جاتا تھا 1 سال، اور 1 سال مار دیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون کے خواب کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی تھی کہ ان کو یہ تھا ڈر کہ کوئی ایک آئے گا لڑکا ایسا جو کہ ہماری پوری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، تو اس وجہ سے وہ لڑکوں کو مار دیتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ اس لیے رکھا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی تھی، ملازمیں بھی چاہیے ہوتی تھیں، پھر اور لڑکوں کو جو 1 سال چھوڑ کے انہوں نے زندہ رکھنا شروع کیا تھا وہ بھی اس لیے تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جو ملازم ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا سرونٹ ہی بنایا ہوا تھا، کمتر قوم سمجھ کے سرونٹ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ان سے اپنی بلڈنگز بنواتے تھے، اپنے کام ہر طرح کے کام جو ہیں وہ ان سے کروائے جاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں جب میں نے وہاں سے چھٹکارا دلایا تھا، جب تمہارے یہاں لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، تو تمہارے رب کی تو یہ بڑی مہربانی تھی جسے تم بھول گئے ہو۔ اب دیکھیں آگے نا ایک ایک آیت میں ایک ایک واقعہ آتا جائے گا اور اس کو ہم 1 by 1 دیکھتے چلے جائیں گے۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اب دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور
انہوں نے وہاں پہ جو فرعون تھا اسے کہا کہ ہماری اس قوم کو چھوڑ دو یہاں سے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر مختلف عذاب آئے. یہ سٹوریز جہاں جہاں آتی رہیں گی نا وہاں ہم ان کا ذکر کرتے رہیں گے، لیکن ابھی ہم اس کو سرسری لے کے چلیں گے، کیونکہ اگر ہم اتنا زیادہ بیک گراؤنڈ شیئر کریں گے تو پھر وہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ آگے کی آیات ہماری رہ جائیں گی. تو بہتر ہے کہ جہاں پر جو قصہ آئے گا اس کو وہیں پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پہ جو ظلم ہوتے تھے ان سے نجات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائی تھی، کہ وہاں سے اپنی قوم کو 6 لاکھ لوگوں کو لے کر نکلے تھے. اور جو بحر کلزم یا بحر احمر کہا جاتا ہے، جس کو ابھی آپ کہہ لیں گلف آف سوئز کہا جاتا ہے، اور میں اس کا نا میپ بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. تو وہاں پر آپ دیکھ لیں گے کہ جو بحر کلزم ہے وہاں سے انہوں نے مصر سے وہ اس کو پار کرنا تھا. مصر مطلب پیچھے فرعون آ رہا ہے اور آگے ایک دریا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے پار کرنا تھا. اس دریا کو یا آپ کہہ لیں اس گلف کو پار کرنا تھا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اپنے عصا نیچے مارو زمین پہ. جب انہوں نے عصا مارا تو خود بخود سمندر جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے ہٹ گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکل گئے. اور جب وہ نکل گئے تو پیچھے سے فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کو لے کر پورے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آیا. کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں رہ گیا ہوا تھا. لے کر آیا اور لا کر اس نے جب سمندر کے بیچ میں دیکھا کہ راستہ بن چکا ہے تو وہاں پر گیا، اور جیسے ہی پوری قوم ان کی اپنے ساز و سامان، گھوڑوں اور جن چیزوں پہ بھی وہ آئے تھے ان کے ساتھ وہ جب اس سمندر کے بیچ میں چلے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پورا پانی آپس میں ملا دیا اور وہیں پہ وہ غارت ہو گئے. اور یہاں پہ ایک غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ فرعونوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا. ایسا نہیں ہوا تھا کہ جی پتہ نہیں پیچھے سے ان کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا اور ان کو کہانیاں بنا کر بنی اسرائیل کو سنایا گیا ہو، یا حضرت موسیٰ نے اپنی زبان سے بتایا کہ فرعونی کو غارت کر دیا گیا، ان پہ عذاب آیا. ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون کے اوپر عذاب آیا ہے، پانی کا عذاب آیا، اور کس طرح سے اس کی قوم کے ساتھ یہ تباہ کر دیا گیا. آگے دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یعنی کہ کوہ طور پہ بلایا اور وہاں پر ان کو 40 راتوں کا وعدہ کیا گیا کہ 40 دن کے لیے تمہیں یہاں پر آنا ہوگا. تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے اپنی قوم کے پاس، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا وہاں پر، پھر انہوں نے حضرت ہارون کی موجودگی میں بھی انہوں نے اس چیز سے باز نہیں آئے، اور سامری جو جادوگر ان کے ساتھ ایک طرح سے آپ کہہ لے کے آیا ہوا تھا، تو اس نے کیا کیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل اپنے گھوڑے سے جب راستے سے گزرے ہیں کسی راستے سے، تو اس نے کیا کیا کہ پیچھے سے مٹی اٹھا لی تھی اور اس مٹی کو استعمال کیا اس نے، اور بنی اسرائیل کی جتنی بھی قوم تھی ان سے کہا کہ یہ جو تم لوگ سونا لے کے پھرتے رہتے ہو، چلو میں تم لوگوں کو نا تمہارا خدا بنا دیتا ہوں. کیونکہ اس قوم نے پہلے بھی حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا، جس جگہ سے بھی یہ گزرے تھے وہاں پہ لوگوں کو پوجتے ہوئے دیکھا تھا کسی مورتیوں کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایسا کوئی خدا بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کرتے رہیں. اور اس پر حضرت موسیٰ نے خفا ہوئے تھے ان سے، obvious سی بات ہے. تو سامری نے کیا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں اس قوم کو کہا کہ تم اپنا سونا چاندی جتنا بھی لاؤ تو میں تم لوگوں کو خدا بنا کر دے دیتا ہوں. تو اس نے اسی طرح کیا، اور پھر اس نے اس آگ کے اوپر، جلتی ہوئی آگ کے اوپر اس نے وہ سارا سونا ڈال کے اور وہ ایک بچڑے کی سی صورت بنا دی، اور ساتھ ہی وہ مٹی اس کے اندر ڈالی، اور وہ بالکل جیسے بانسری جیسی آواز نہیں آتی ہے کہ جس میں سوراخ بھی ہوتے ہیں، ایک طرف سے جب ہوا ڈالی جاتی ہے تو وہ مختلف قسم کی آوازیں آپ نکال سکتے ہیں اس میں سے. تو اسی طرح سے اس میں سے پھر اس جو بچڑا بنایا تھا اس میں سے آواز بھی آتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا خدا تو بولتا بھی ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں اس کو خدا بنا کر اور پوجنا شروع کر دیا، اور کہا کہ پتہ نہیں کون سے خدا کی تلاش میں موسیٰ گیا ہوا. نعوذ باللہ. انہوں نے ان چند دنوں کے اندر بھی عذاب بھی دیکھا فرعون کے اوپر، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ خدا بنا ڈالا جس کو سامری نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے بنایا تھا. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. دیکھیں کتنا بڑا شرک کیا انہوں نے خدائی زمین پہ بنا ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں اس پہ بھی معاف کر دیا. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے پاس عصا کا معجزہ تھا، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری ہدایت کے لیے وہ جو کتاب دی تھی نا، جو کوہ طور پہ دی گئی تھی، وہ حضرت موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں ان کو سزا کیا ملی تھی بچھڑے کی پوجا کرنے پہ، وہ ہم پڑھیں گے اب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد کیا ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا اپنی قوم کا یہ حال، اور اس کے لیے وہ حضرت ہارون جو ہیں وہ ان کے پاس گئے تھے کہ تمہاری جو قوم ہے نا اس نے پیچھے سے بہت زیادہ خرابیاں کر دی ہیں. تو حضرت موسیٰ بڑے خفا ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم میری قوم کا خیال نہیں کر سکے، انہوں نے اگر شرک کیا تو تم نے منع کیوں نہیں کیا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ پہ واپس آ کے بہت زیادہ غصہ کیا، یہاں تک آ جاتا ہے ان کی داڑھی کے بال بھی کھینچے غصے میں، جیسے دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا آپس میں. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا شرک شروع کر دیا کہ تم نے ان کو منع ہی نہیں کیا. تو حضرت ہارون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ جو لوگ مطلب اس طرح سے فساد نہ شروع ہو جائے ایک نیا کہ اور تم اور باقی جو ہے آپ واپس آ کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی فساد یہاں پر کروا دیا. کچھ اس طرح کی ان کی آپس کی کنورسیشن ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں کتنا ایک سخت سزا شرک کی دی ہے، اور ہم کتنا معمولی اس شرک کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اپنے کو آپس میں قتل کرو. دیکھیں اس وقت یہ ہوا کہ کیونکہ 6 لاکھ کی آبادی تھی، اس میں سے اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرک شروع کر چکے تھے. اب وہ جو شرک شروع کر چکے تھے وہ کسی نہ کسی گھر کے فرد تھے، پوری فیملی تو نہیں شرک کر رہی ہوگی، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا کوئی بیٹی، یا خدا نخواستہ کوئی بھی جو بھی تھے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے آپس میں ان کو قتل کرنا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو قتل کرنا تھا اس شرک پہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان کو دی تھی. ایسا نہیں ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم نے شرک کر دیا اب آگے سے مت کرنا اور معاف کر دیا، ایسا نہیں ہوا تھا. ان کو اس شرک کی سزا ملی تھی. شرک معمولی نہیں ہے، شرک کی تو معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کو شرک کی بہترین اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ آپس میں اب قتل کرو. تم لوگوں کو عذاب دکھا کے، تم لوگوں کو معجزے دکھا کر بھی تم لوگوں کو عقل نہیں آ رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر تقریباً آپ کہہ لیں کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد اور ان کے اپنے ہی گھر والوں نے قتل کیا تھا. ٹھیک ہے، اس واقعے کے بعد پھر اب آگے آیت دیکھ لیتے، اس میں بھی ایک واقعہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یہ آیت نمبر ہے 55. اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. اب یہاں پر کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے تقریباً بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تورات لینے کے لیے پہنچے تھے. اور وہاں پر کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو وہاں پہ جن لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں. یعنی کہ ابھی عذاب بھی آ رہے ہیں، کتابیں بھی آ رہی ہیں، باقی ان کو نعمتیں بھی مل رہی ہیں، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ کہ جس رب سے تم یہ کتاب لے کر آئے ہو تو ہمیں اس رب کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس پر کیا ہوا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور پھر وہ سب کے سب مر گئے. تو اس پر حضرت موسیٰ تو بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اگر یہ مر جاتے اس طرح اور پھر واپس جا کے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کیا بتاتے جو کہ پہلے ہی بھٹکنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی، اور ایسی قوم کے جس کو
بار بار شرک کی ایک عادت لت لگ چکی تھی، وہ بار بار شرک کی طرف جاتے تھے، ناشکری کی طرف جاتے تھے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو بندے تھے، 70 بندے تھے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. لیکن زندہ کیسے ہوئے تھے کہ جن پر پہلے بجلی گری تھی وہ پہلے مر گئے، اور پھر باقی پیچھے والے ان کو دیکھ رہے تھے کہ ہاں ان پہ بجلی گری اور یہ مر رہے ہیں، اور جب زندہ ہوئے تو تب بھی ایسے ہوئے کہ جن کو پہلے زندہ کیا بعد والوں نے ان کو دیکھا. تو اب یہاں پہ آیت میں ترجمے میں آپ دیکھ لیں کہ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی دکھا دیا، یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ تم پہلے مر گئے اور پھر اس کے بعد تم نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے بھی دیکھا اور زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، ٹھیک. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی آیات میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. یعنی کہ ان پر بجلی گری لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کرم کیا اور ان کو زندگی دے دی. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ وہاں سے دریا کو عبور کر کے آئے ہیں صحرا میں، جو کہ صحرائے سینا بھی کہتے ہیں جس کو، اور وادی طیب بھی کہتے ہیں. میں ایک جو پکچر آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی، اس میں آپ کو نقشے کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم بات کس ایریا کی کر رہے ہیں اور کس ایریا میں یہ کراس کر کے گئے تھے. پیچھے ایجپٹ تھا، درمیان میں گلف آف سوئس تھا، اور گلف آف سوئس کے آگے جو ہے صحرائے سینا تھا جس کو وادی طیب بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو وہ چٹیل میدان تھا، کوئی وہاں پر بلڈنگ، کوئی سایہ، کوئی درخت، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. تو انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی تپتی دھوپ میں لے آئے آپ. پہلی شکایت انہوں نے اس وقت کی نا کہ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر آئے نا، تو اس وقت انہوں نے پیچھے جب فرعونوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لو جی آگے تو سمندر ہے، پانی ہے، پیچھے بھی فرعون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پیچھے بھی مریں گے اور آگے بھی موت ہے، دونوں صورتوں میں ہمیں موت نظر آ رہی ہے، تو موسیٰ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو، ٹھیک ہے. دوسری بار یہاں دیکھیں کہ جب یہاں پر آ گئے تو یہاں پر ان کو دھوپ، تپتی دھوپ اور یہ ساری چیزوں کو، مشکلات کا ظاہر صحرا میں آ گئے تھے اور ان چیزوں کو سامنا کرنا پڑا. تو یہاں پہ انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں اتنی دھوپ میں، ہم اتنی اذیت میں ہیں یہاں پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا کہ بادل کا سایہ ان پر کر دیا، کہ جہاں جہاں وہ موو کرتے تھے وہ بادل کا سایہ ان کو شیڈ دیتا تھا، ٹھیک. اور پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے من و سلوہ اتارے، یعنی کہ اب خوراک کا مسئلہ تھا، تو خوراک کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حل کیا کہ ان پر من و سلوہ اتارے، یعنی کہ ایک ایسا کھانا جس کو من و سلوہ کہا جاتا ہے، وہ تیار آپ کہہ لیں کہ من جو ہے وہ بیسیکلی بہت سارے لوگ اس کو بہت اپنی طریقے سے اس پہ ریسرچ کر کے کہتے ہیں، لیکن من ایک ایسی چیز ہے جیسے شبنم کے قطرے رات میں گرے اور صبح میں وہ ایک میٹھی آپ جیلی کی طرح کہہ لیں کہ چیز بن جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو سلوہ ہے وہ بیسیکلی بٹیر، آپ کہہ لیں کہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا جو کہ آسمان سے گرتا تھا، تو وہ اس کو ذبح کر کے اور پھر وہ اپنا جو بھی انہوں نے تکے بوٹی کر کے اس کو کھانا ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا بھی دے دیا اور ان پہ بادل کا سایہ بھی کر دیا. آگے ہم پانی کے بارے میں بھی پڑھیں گے لیکن وہ اگلی آیات میں، ٹھیک. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کھاؤ پیو، لیکن ظلم جو تم کرو گے نا وہ تم اپنے آپ پہ کرو گے، ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ظلم ہے ناشکری کا اور شرک کا ظلم، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو یا فراغت پاؤ کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتّاتن کہو، یعنی کہ ہم تمہاری خطائیں پھر معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب میں آپ کو میپ جو شیئر کروں گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر جو
صحرائے سینا ہے اس کے ساتھ ہی آگے اسرائیل اور پوری غزہ کی آپ فلسطین کی پٹی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو صحرائے سینا ہے یہ اب خیر ایجپٹ کے بیچ میں ہی آتا ہے، اس کے انڈر میں ہی آتا ہے. لیکن ہم اگر اس وقت کی میپ کی بات کریں تو ساتھ ہی جو ہے وہ یہ الگ تھا، اس وقت ایجپٹ سے الگ تھا، مصر سے الگ تھا. اور پھر ساتھ ہی جو فلسطین کی پٹی لگتی تھی وہاں پہ، کیونکہ بیسیکلی ان کا جو تعلق ہے بنی اسرائیل کا، ہم پچھلی اس میں ساری ہسٹری پڑھ چکے ہیں، ان کا تعلق وہیں سے تھا، ان کا دیس وہی تھا، فلسطینی تھا. تو ان کو کہا گیا کہ جھک کر گزرو اور ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر، اور وہاں پر عاجزی کے ساتھ گزرو، وہاں سے چلے جاؤ اپنی وادی میں اور وہاں سے عاجزی کے ساتھ گزرو. تو انہوں نے کیا کیا تھا ان کو حتّاتن کہا گیا تھا، یعنی کہ حتّاتن آپ کہہ لیں کہ استغفار کی ایک لفظ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دے کہ ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، استغفار کرتے ہوئے ایک طرح سے گزرو وہاں پہ، یعنی کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے پروردگار. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جیسے ہی ہمارے ہاں بھی آج کل ہے نا کہ ہم ایک سیریس چیز کو بھی سیریس نہیں لیتے ہیں، تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، اور لفظ کو بگاڑ کر انہوں نے حبّاتن فی شعرتن اس طرح کر کے کچھ، یعنی کہ ہمیں گندم بالی چاہیے، اور اس طرح کا انہوں نے ایک لفظ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا پھر ان کو دی، وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جیسے کسی بھی جگہ کے اوپر فاتح جائے، جیسے اگر ہم سیرہ کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت جب وہ گزرے ہیں وہاں سے، اور وہاں ان کی گردن جو ہے وہ اتنی جھکی ہوئی تھی کہ وہ بالکل نیچے ہوئے تھے، یعنی کہ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ وہاں پہ داخل ہوئے، سینہ تان کے اور ظلم کرتے ہوئے اور میں کرتے ہوئے، اور اس طرح کا کوئی ایکشن انہوں نے نہیں دکھایا جس سے غرور ٹپکے. عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے گزرے. تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جہاں مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، اور اپنی زبان سے جو وہ حتیٰ ان کے الفاظ استعمال کرنا. لیکن انہوں نے سخر اڑایا، اور انہوں نے یعنی کہ اپنی طرف سے لفظ بنا کر اور اس کے اوپر انہوں نے ناشکری کی. اور پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ٹھیک ہے، جو الفاظ ان سے کہے گئے تھے ان کو انہوں نے بدل ڈالا، اور ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے تو اب ان کو سزا دی نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ قوم تھی کہ جو مانتی نہیں تھی ایسے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز کی سزا دی تھی، ان کے اوپر سخت قسم کا طاعون جیسی ایک بیماری آ گئی تھی، ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تو ان لوگوں کو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جانیں بھی نکال لی اس بیماری کے نتیجے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک فرمان بھی ہے نا کہ یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ طاعون جو ہے اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، ٹھیک ہے. ایک طاعون کی بیماری کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نکلوائے. اور آگے دیکھیں، تمہاری موجودگی میں کسی جگہ پر یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں پر یہ بیماری ہے تو وہاں بھی مت جاؤ، ٹھیک ہے. یہ آیت آپ لوگوں نے یا یہ حدیث آپ لوگوں نے اس وقت سنی ہوگی جب زیادہ تر ہمارے ہاں کرونا کی بیماری آئی تھی، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جہاں پہ آپ ہیں نا آپ وہیں پہ اسٹے کر لیں، ٹھیک ہے، کوارنٹائن ہو جائے، وہیں پہ آپ اسٹے کریں، وہاں سے مت نکلیں، ٹھیک. تو یہاں پر ہمیں آیت کے ذریعے سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ طاعون کی بیماری جو بیسیکلی عذاب کی صورت میں بنی اسرائیل پہ آئی تھی، ان کی نافرمانی کا بدلہ ان کو ملا تھا. اب آگے دیکھ لیتے ہیں ان کی مزید نافرمانیاں کیا تھی اور انہوں نے کیا کیا مانگا تھا اور ان کو کیا کیا ملا تھا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. اب دیکھیں اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ پچھلا والا جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ کی دنیا سے آپ کہہ لیں کہ کوچ کر جانے کے بعد کا واقعہ ہے. لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ ترتیب ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھیں کوئی ناول پڑھیں تو سیکوینس واز چیز چل رہی ہو، ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ
کچھ واقعات پہلے ہیں کچھ بعد میں ہیں، لیکن ان کو ہم جب ایک مکمل صورت میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ واقعہ اس واقعے کے بعد ہوا تھا۔ لیکن جس وقت یہ قوم اپنے نبی کے ساتھ تھی اس وقت انہوں نے پانی مانگا، ٹھیک ہے، اور پانی جب ان سے مانگا کیا حضرت موسیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو جو ہے وہ پتھر پر مارو اور جس سے 12 چشمے پھوٹے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے اور پھر وہ 12 قبیلے ہی بنے اور پھر وہ 12 ہی قبیلوں کی صورت میں ان کی نسلیں آگے چلتی رہیں، تو اس وجہ سے جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی 12 قبیلوں کی ایک آپ کہہ لیں کہ عوام تھی، تو انہوں نے جب 12 چشمے پھوٹ گئے تو وہاں پر ہر گروہ نے اپنا ایک چشمہ الگ سے اس کو پہچان لیا اور اس پہ ان کا اپنا ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساتھ ہی ان سے کہا کہ کھاؤ پیو خوب مزے کرو لیکن زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ آپ دیکھیں یہاں پر آگے آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ناشکری یہ قوم تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون۔ کافی لمبی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، یعنی کہ انہوں نے پھر وہ مختلف چیزیں مانگی کہ ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اب جب انہوں نے یہ سب چیزیں مانگی ہیں بنی اسرائیل نے تو حضرت موسیٰ پہلے تو حیران ہوئے کہ تمہیں اتنی بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں پھر بھی تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ چیزیں چاہیے، تو اس پر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ شہر میں اور پھر محنت مزدوری کرو اور جا کے ان کے خریدو اور جا کے ڈھونڈو ان چیزوں کو۔ پھر آگے دیکھیں ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور خدا کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ ظاہر ہے جب وہ چیزوں کو خریدیں گے تو اس کے لیے وہ پہلے ارن کریں گے نا، کھیتی باڑی کریں گے، پہلے وہ ارن کریں گے پھر جائیں گے شہر سے خریدیں گے۔ اور یہ شہر جو ہے وہ مصر نہیں ہے بلکہ اس کے سراؤنڈنگ کے آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی ایریاز تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنی جو پسند کی چیزیں تھیں وہ ان کو لینے کے لیے کہا گیا۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ چیزیں بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ کن نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور نافرمانی کی۔ اب یہ ساری ہم نے پڑھ لی ہیں تقریباً 2 رکوع 6 اور 7، ہمارا یہ 2 رکوع ہو گئے ہیں آج، اور اس میں آپ نے دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے ناشکری کی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور ہم نے ان واقعات کو ہم نے سیرہ کی نظر میں بھی دیکھنا ہے، بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت یہود سے یہ بات کی جا رہی کہ تمہارا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تم اس وقت یہ چیزیں تمہیں نعمتیں ملی تھی نا، ہم نے دیا تو تمہیں سب کچھ، لیکن تم نے نبی کے ہوتے ہوئے بھی تم نے شرک بھی کیا اور تم نے ناشکری بھی کی ہے، تو تم اب جو ہے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو اپنی ذات کے اوپر بھی رکھ کر دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو نعمتیں ہیں ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ہر آیت میں ہر رکوع میں اپنے آپ کو تولنا ہے کہیں ہم تو وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی سزا جو ہے وہ ان کو دی اور ان پہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کیا، بڑا کرم بھی کیا۔ ابھی ہم اس رکوع تک تو پڑھ چکے ہیں، رکوع نمبر 7 تک تقریباً ہماری 61 آیا تک ہو گیا، اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے کوشش کریں گے کہ 1 سے 2 رکوع ہم کر سکیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ واقعات ہیں تو ان کو بتاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ترجمہ تفسیر کے بیچ میں جو غلطی ہم سے ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔